بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول عشق کی ایک تمنا، رائٹر مومنہ شاہ۔ کس نمبر 20۔ حیدر اور صبری دفتر سے نکل کر گھر واپس آئے تھے۔ صبری کچن میں لگی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ سے سرکتا اس کے کندھوں پہ آ پڑا تھا۔ حیدر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ آبشار کی مانند اس کی پوچھ پر بکھرے لب بے حد حسین و دلکش لگ رہے تھے۔ حیدر اس کی پوچھ پہ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ صبری اس کی قربت پہ گھبرائی تھی۔ حیدر اس کے چہرے کو تکتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر سرگوشی کی۔ کھانا۔ اس نے سوکھے لبوں پہ زبان پھری۔ کھانا تو بنا رہی ہو، پر کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ وہ ذرا سا سرک کر مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ بھنڈی۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں اور میٹھی بھی۔ حیدر مزید اس کے قریب ہوا۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کی قربت پہ سٹپ ٹا کر خود میں سمٹی تھی۔ پر مجھے تو کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی عادت ہے۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ ہاں تو یہ کھانا بنانا تو بالکل میرے کانٹریکٹ میں نہیں تھا۔ شکر کہ میں بنا کر دے رہی ہوں۔ وہ ہمت جما کرتی ذرا اونچی آواز میں گویا ہے۔ حیدر بھویں اچکا کر اس کی دلیری پر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تم تو برہم ہو رہی ہو۔ وہ لب دبا کر گویا ہوا۔ میں برہم نہیں ہو رہی، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ پٹڑ پڑ کرتے بولنا شروع ہوئی، پر ہوش تو اسے تب جب حیدر نے اسے کمر سے تھام کر کاؤنٹر پہ بٹھایا۔ وہ سٹپ ٹائی تھی۔ اس نے واپس اترنا چاہا، پر حیدر نے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد رکھ اس کے واپس اترنے کا راستہ مدعو کر دیا۔ وہ گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حیدر نے اس کے گالوں پہ لب دھرے تھے۔ وہ پزل سے پیچھے ہوئی تھی۔ حیدر نے اسے اپنے قریب سرکایا تھا اور دھیرے سے اس کے نازک لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ صبری نے آنکھیں مینچی تھی۔ حیدر مدہوش ہوتا اس کی سانسیں اس قدر تانگ کر گیا تھا کہ صبری نے اپنے بے جان ہوتے ہاتھ اس کے سینے پہ دھرے تھے، پر حیدر اس پہ جھکا مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ ہوش تو حیدر کو تب ہے جب درفشاں کی آواز اسے اپنے پشت پہ سنائی دی۔ حیدر دھیرے سے صبری سے دور ہوا تھا۔ صبری شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی اور درفشاں کو دیکھ کر تو اس کا بے حال ہوتا وجود مزید بے حال ہوا تھا۔ وہ سلیب سے اترنے کی بھی حالت میں نہیں رہی تھی۔ حیدر یہ کیا کر رہے تھے تم؟ درفشاں کے لہجے میں جلال تھا۔ حیدر نے اسے بڑے آرام سے تکا تھا اور دھیرے سے اپنے ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرا تھا۔ وہی کر رہا ہوں جس کے لیے تم لوگوں نے اسے خریدا ہے۔ حیدر نے بڑے آرام سے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ جانتی ہوں کہ اسے کیوں خریدا گیا؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صرف تعلق اتنا رکھو جتنا رکھ کر ہمارا مطلب پورا ہو سکے۔ درفشاں نے زہر خندگی سے کہا۔ ہاں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، پر کیا کروں؟ مار دو نا۔ اب ایک اتنی حسین جوان اور ساتھ دن رات رہوں گا اور جو مجھ پہ حلال بھی ہے تو پھر بہکنا تو ممکن ہے۔ وہ کندھے اچکا کر گویا ہوا۔ صبری ان دونوں کی باتیں سنتی زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ اپنی اس 2 روپے کی مردانہ روح کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ وہ چبا چبا کر گویا نہیں کر سکتا کنٹرول۔ اب وہ اتنی پیاری ہے، کیسے کروں خود کو کنٹرول؟ حیدر کا ٹھنڈا لہجہ جلتی پہ تیل کا کام کر گیا تھا۔ بولو مت یہ بات۔ حیدر کی اس لڑکی کی ایک طویف سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ درفشاں چیخی تھی۔ اس کی بات پہ صبری کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ سلیب سے اتر کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ حیدر نے مٹھیاں بھینج کر تیش کے عالم میں درفشاں کو تکا تھا۔ طویف کبھی بچہ پیدا نہیں کرتی، یہ کام تو بیویوں کے ہوا کرتے ہیں، حیدر نے زہر خند لہجہ میں کہا، اور یہ وہ خاموش تھپڑ تھا جو بڑی زور سے درفشاں کے منہ پر جا کر پڑا تھا۔ درفشاں نے حیرت و بے یقینی کے عالم میں حیدر کو تکا تھا اور پیر پٹکتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ حیدر اپنے تنے اعصاب بحال کرتا صبری کے پاس آیا تھا۔ روم کا دروازہ کھول کر جب اس نے اندر جھانکا تو صبری بیڈ پہ اوندھے منہ پڑی سی سک رہی تھی۔ صبری! حیدر نے اسے کندھے سے تھامنا چاہا۔ وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، وہ بھیگے لہجے میں چلائی تھی۔ کیا ہو گیا؟ مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ صبری اس کے پہلو سے ایسے اٹھی جیسے بستر پہ کسی نے کرنٹ چھوڑ دیا۔ میں خفا نہیں ہو رہی، اور نہ ہی میں خفا ہونے جیسا کوئی حق رکھتی ہوں۔ میں ایک طویف ہوں، اور وہ صحیح کہہ رہی ہے، اور طویفوں کو کوئی حقوق نہیں ہوتے محض پرائے مردوں کو بہلانے کے سوا۔ اور صحیح کہا ہے اس نے۔ آج آپ کا بستر گرم کر رہے ہیں تو کل کسی اور مرد کا کروں گے؟ صبری چلا رہی تھی، وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ شاید وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، پر اس کے آخری الفاظ حیدر کا دماغ گھما گئے تھے۔ حیدر ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال پہ رسید کرتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر نکل گیا تھا۔ صبری پھوٹ پھوٹ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر رونے لگی تھی۔ میر عالم سگریٹ ہوئے ابھی بالکنی میں آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کھلی ہوا میں سانس لیتے ان کا دماغ بہت سی الجھنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ شعلہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے آج میر عالم پورا دن اس کے پاس رہتے، اور جب ڈاکٹر نے شعلہ کو غنودگی کا انجیکشن لگایا تو شعلہ گہرے نیند میں گھر ہو گئے۔ وہ شعلہ کے لیے بہت انوکھے جذبات محسوس کرنے لگے تھے، پر ان کا ماضی انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور آج شعلہ کی گردن پہ وہ نشان انہیں مزید کاش مقاش میں ڈال گیا تھا۔ وہ سیاہ کراس کی شکل کے ساتھ جس کے سائڈوں پہ رسیلہ لکھا ہوا تھا، وہ نہ جانے کب تک یوں ہی وہاں
کھڑے رہتے جب انہیں کمرے سے شعلہ کے چلانے کی آواز آئی، نہیں چھوڑو مجھے نہیں، وہ چلا رہی تھی۔ عالم نے آ کر اس کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ شعلہ کیا ہوا ہے شعلہ؟ وہ شعلہ کے گال تھپ تھپا رہے تھے، پر اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کچھ بتاتی۔ ایسے چیختے چلاتے وہ واپس گہری نیند میں غافل ہو گئے۔ میر عالم پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور شعلہ نے خنودگی میں بڑی مضبوطی سے میر عالم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میر عالم بیٹھ کر ان سے ٹیک لگاتے ماضی کے خیالوں میں کھو گئے تھے۔ پھپھو پیا بہت چھوٹی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میر عالم کی آواز باقاعدہ فکر مندانہ تھی۔ میر مجھے پتہ ہے تم انکار نہیں کرو گے، مجھے نہیں پتا تمہیں یہ کرنا ہوگا میری خاطر۔ پھپھو نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پھپھو وہ 10 سال کی ہے ابھی۔ میر عالم جذب باز ہوئے، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھپھو نے سختی سے کہا۔ پھپھو اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے، میں اس سے بہت بڑا ہوں، میں ایک 25 سال کا مرد ہوں اور وہ 10 سالہ چھوٹی سی بچی۔ وہ عاجز آیا تھا۔ عالم یہ وقت ان سب باتوں کو سوچنے کا نہیں ہے، بس تم میرے بچوں کو سنبھالو۔ عالم تم بیہ سے نکاح کر لو اور مصطفیٰ اور بیہ کو ساتھ شہر لے جاؤ۔ پھپھو کی حالت دیکھ کر میر عالم کو ترس آیا تھا۔ امی آپ میرے بھائی کو پریشان نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 13 سالہ مصطفیٰ نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا، شاید وہ بھی وقت کی تلخی کے ساتھ وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس جو میں نے کہہ دیا، اگر وہ کر سکتے ہو تو عالم تم بتاؤ، نہیں تو میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ پھپھو کی آواز بھیگی تھی۔ میر عالم نے بے بسی سے پھپھو کو تکا تھا۔ میر عالم شعلہ کے رونے کی آواز پہ چونکے تھے۔ میر عالم خیالوں کی دنیا سے باہر آئے تو شعلہ رو رہی تھی، ان کی آنکھیں اس کی اب بھی بند تھیں، پر گرم سیال اس کی آنکھوں کے کنارے سے تواتر سے بہہ رہا تھا اور کبھی کبھی وہ بآواز بھی رونے لگتی۔ میر عالم تکیہ سیٹ کرتے لیٹے تھے اور اس کا سر اپنے بازو پہ دھر کر اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ شعلہ اس کے سینے میں سمیٹنے لگی تھی۔ عالم نے دھیرے سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے تھے اور سونے کی خاطر آنکھیں موند گئے تھے۔ حیدر باہر لاؤنج میں بیٹھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حیدر کو بھوک کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر کچن میں آیا اور جلدی سے نوڈل چڑھا دی۔ نوڈل چڑھا کر وہ ساوری کے کمرے میں آیا جو زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور چہرے پہ مٹے مٹے آنسوں کے نشان تھے۔ حیدر نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ چونک کر اٹھی تھی۔ حیدر کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ اس کے ماتھے پہ بال نمودار ہوئے تھے۔ کیوں آئے ہیں اس طویف کے پاس؟ کیا پھر آپ کی مردانہ روح کو کسی عورت کی ضرورت ہے؟ اس نے حیدر کا چہرہ دیکھتے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیدر گہری سانس لیتا اس کے برابر میں بیٹھا تھا، اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر سلجھایا اور اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا ہاتھ محبت سے لے جا کر اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ساوری تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو۔ حیدر نے بیوی پہ خاصا زور دیا۔ میں جانتا ہوں یہ شادی ایک کانٹریکٹ میرج ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس شادی کو ایسے جئیں جیسے لوگ اصل میں جیتے ہیں، اور تم حلال ہو مجھ پر۔ میرا تمہارے پاس آنا کوئی گناہ نہیں، نہ تمہارا میری جانب پیش رفت کرنا گناہ ہے۔ حیدر نے آنچ لیتے لہجے میں کہا، ہوں بیوقوف نہیں ہوں میں، اور آپ کی بیوی اتنی بھی کچھ غلط نہیں کہے گی۔ سچ کہا ہے اس نے، اب آپ میرے قریب نہیں آگے کیونکہ میں کسی کے دل بہلانے کا سامان نہیں ہوں۔ اور رہی اس شادی کی بات، تو یہ شادی کون سی اصل کی ہے؟ جب کچھ عرصہ بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے تو آپ تو اپنا بچہ لے کر اپنے بیوی کے پیچھے چلتے بنے گے، پر ساری عمر کے لیے تو تنہا میں رہ جاؤں گی نا۔ مرد کے ساتھ میں آپ کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا کھلونا نہیں۔ وہ بھیگی مگر کرخت آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے اسے افسوس سے ایک نظر تکا۔ ساوری نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ ساوری، حیدر نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ساوری اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ حیدر اس کے بیگانگی بھرے انداز میں گھر سے نکل کر چلا گیا تھا اور ساوری اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرنے اٹھی تھی، پر کچن سے کچھ جلنے کی بو سونکھ کر وہ بھاگ کر کچن میں گئی تو چولہے پہ چڑھی نوڈلز جل رہی تھی۔ ساوری نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کرتی بستر پہ آ کر ڈھہ سی گئی تھی۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں لیٹا کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیوں آج بار بار ماضی اس کی سوچ کے پردوں پہ لہرا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا اٹھ بیٹھا تھا، اس کا جسم مکمل طور پہ پسینے سے شرابور تھا۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر سائیڈ پہ پھینکی تھی اور باہر نکل کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ نازنین جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے لٹکی نہ جانے نیچے جھانک کر اس اندھیرے میں کیا دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کو ایسے وہاں کھڑے دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ وہ شرٹ لیس اپنے کسرتی جسمت لیے کھڑا تھا۔ نازنین نے اس کے کسرتی جسم کو دیکھنے سے اعتراض برتا تھا۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتا ریلنگ پہ جھکا تھا، اس کے کانوں میں وحشت ناک آوازیں گونجنے لگی تھی۔ نہیں مجھے چھوڑ دو اللہ۔ اس کی ماں زمین پر سمندر کی مانند بہہ خون پہ پیچھے سرک رہی تھی، پر جیسے اس کی ماں کی پشت دیوار سے ٹکرائی وہ بے ساختہ اپنے رب کو پکار گئی۔ ان کی فریاد میں اس قدر تڑپ تھی کہ آج بھی مصطفیٰ کو اس فریاد کے ذریعے سے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوتا۔ یکدم خیالوں میں ہی گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور وہ چلایا تھا، حقیقت میں حال میں
نہ کہ ماضی میں۔ ماں، وہ اس قدر زور سے چلایا تھا کہ ناز نے اپنے کمرے کی کھڑکی چھوڑتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مصطفیٰ ریلنگ پہ جھکا، اب بھی دھیرے دھیرے اپنی ماں کا نام پکارا تھا۔ ماں ماں، گہری گہری سانس لیتا وہ اب بھی اپنی ماں کو پکارا تھا۔ نازنین جو بالکنی کے دروازے پہ کھڑی تھی دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی تھی اور کپ کپاتا ہاتھ اس کے کندھے پہ دھرا تھا۔ مصطفیٰ جیسے ہی اس کی جانب مڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اسے آدھا آدھا ریلنگ پہ گرا چکا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میری بے بسی کا مذاق بنانے آئی ہو؟ وہ ایک ہاتھ اسے گلے پہ رکھتا گھرا رہا تھا۔ ناظرین کی آنکھیں خوف اور گلا دبنے کی وجہ سے ابال کر باہر آئی تھیں۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان اڑتی، پر اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اس کی گردن پہ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر مصطفیٰ نے اسے واپس کھینچا تھا، پر اس کی گردن اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کرتا وہ کمرے میں گیا تھا۔ نازنین لڑکھڑائی تھی اپنی گردن تھام کر۔ وہ کھانسنے لگی تھی۔ حیدر کمرے میں اکا پر اپنے بستر پہ بیٹھا تھا۔ نازنین کی حالت تھوڑی سنبھلی تو وہ فتائش کے عالم میں اندر آئی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے ہارٹ نہیں کرو گے۔ وہ گہری سانسیں لیتی اس پہ چلائی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اس وقت میرے کمرے میں آؤ؟ مصطفیٰ نے ساز نگاہ اٹھا کر اسے بیزار سے لہجہ میں کہا، تم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ اس نے رساں سے بتایا، دیکھ لیا، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ گھر رہا تھا، بھلائی کے بھی قابل نہیں تم۔ نازنین نے افسوس کیا، مجھے نہیں چاہیے کسی کی بھلائی، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ دروش تھا۔ نازنین نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اور دن کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل بھی اپنے حواس میں نہ تھا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے بغور تکا تھا اور پھر تمسخر سے ہنسا تھا، لگتی کیا ہو میری جو تم سے اپنی کوئی پریشانی بانٹوں گا۔ وہ تمسخر سے گویا ہوا، بیوی ہوں تمہاری۔ نازنین کی زبان سے بے ساختہ برآمد ہوا، ہوں بہت ہی گھٹیا انسان ہو تم۔ میری کمزوریاں جاننے کے لیے تم میری بیوی ہونا بھی قبول کرنے کو تیار ہو۔ مصطفیٰ نے اسے پرتپش نگاہوں سے اندر تک چیرتی نگاہوں سے تکا تھا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ وہ جذب بس ہوئی، یہ کہو کہ تم یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے کیسے دو گی؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوا، مصطفیٰ تم مجھے بہت غلط سمجھ رہے ہو۔ اس وقت میں مکمل طور پر خلوص سے تمہارا حال دیکھ کر آئی تھی۔ نازنین نے بستر پہ درے اس کے ہاتھ کی پوچھ پہ اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ کمرہ نیم درے میں ڈوبا خوابناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اس وقت شاید خود سے بھی بیزار تھا۔ نازنین نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کی پوچھ پہ ہاتھ ہٹایا اور اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ کے اندر کا اضطراب اب بھی کسی صورت کام نہیں ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اٹھ کر سگریٹ سلگایا تھا۔ وہ پوری رات بالکنی میں کھڑا نہ جانے کتنے ہی سگریٹ پھونک چکا تھا، اور نازنین پوری رات کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اس کی ابتر حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جا کر اتنے زیادہ سگریٹ پینے سے روکنا چاہتی، پر وہ روک نہ سکی، اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اگر مقابل نے اس کو اپنی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں دی تھی تو کون سا اس نے اس کی زندگی میں اپنا کوئی مقام بنانے کی کوشش کی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔